قرآن حکیم کے بوسیدہ جو اوراق ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن اب پرانا ہو گیا، اب اس کو ہم ردی میں تو دے نہیں سکتے۔ بالکل دینا بھی نہیں چاہیے سر، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جی قبرستان میں جا کے دفنائیں۔ قبرستان میں آپ جا کے دفنائیں گے، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہ یہ چیز دفنا گیا تھے، کوئی خزانہ۔ تو آج کل آلموسٹ ہر شہر کے اندر ایسے مدارس اویلیبل ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں جو بوسیدہ قرآن لیتی ہیں۔ ہمارے جہلم شہر کے اندر بھی ہیں، وہ خود ریٹریو کر لیتے ہیں، آپ جا کے ان کو دیں تو وہ باقاعدہ جا کے ڈیم کے اندر ڈمپ کر دیتے ہیں۔ ڈیم میں ڈمپ کرنے کا فائدہ ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ کنارے پہ نہیں اس طرح کے صفات آتا ہے، لیکن دریا میں آپ ڈمپ نہ کریں، کیونکہ دریا بعض کا جب خشک ہوتے ہیں نا، ڈیم تو خشک نہیں ہوتا لیکن دریا میں جب ڈیم سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہمارے جہلم شہر کے بھی کئی جب خشک حصے سامنے آتے ہیں تو ان پہ مصحف آپ کو نظر آ جاتے ہیں پڑے ہوئے۔ تو دریا میں اگر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ ایسی جگہ پہ ڈالیں جہاں پہ وہ دریا خشک نہ ہوتا، اور وہ بھی ڈالنے کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بوری میں مضبوط اس کا منہ پھر لپیٹ کے اس میں وزنی پتھر ڈالیں تاکہ جب آپ اس کو رکھیں تو وہ جا کے پیندے میں بیٹھ جائیں۔ اور زمین میں دفنانا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ قبرستان میں اس لیے کہتے ہیں کہ جی عام جگہ پہ دفنائیں گے کہ اوپر سے گزر جائے، بے رمتی نہ ہو جائے۔ سب سے آسان طریقہ تو اس کو آگ لگانا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو گستاخی ہے، کیسے لگائیں گے آپ آگ؟ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث لکھی رہ گئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کے جو نسخے جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ نسخے غلط تھے، وہ قرات کے اختلاف والا تھا، تو وہ ان کو آگ لگوائی تھی، انشور کیا تھا تاکہ اس کی کوئی باقیات نہ رہے۔ کسی نے نہیں ان کو کہا کہ آپ نے گستاخی کر دی ہے۔ تو قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو آگ بھی لگائی جا سکتی ہے شرعی طور پہ، لیکن آپ یہ مہربانی کر کے کسی کے سامنے نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ کرنا بھی ہے تو علیحدگی میں کریں، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آلموسٹ 96-97 کی بات ہے، 1996-7 کی۔ گجرانوالہ میں ایک حافظ قرآن تھا، مجھے یاد ہے، یعنی میں اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو اس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ وہ حافظ قرآن کے پرانے اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آگ لگا رہا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے جناب دعویٰ بول دیا، اسے قتل کر دیا کہ یہ قرآن کی گستاخی کر رہا ہے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں۔ 2017 کے اندر ایک امام مسجد نے صرف اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر ایک کرسچن بچی کے اوپر یہ الزام لگایا کہ نورانی قاعدہ جو ہے نا جی، اس نے جو ہے نا وہ کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا۔ وہ تو بعد میں اس کے اسسٹنٹ نے بتا دیا کہ اس نے خود پھینکوایا تھا، اس بیچاری نے تو وہاں سے اٹھایا تو اس کے کھاتے میں انہوں نے ڈال دیا کہ جس کے کوڑے کے ڈھیر سے جو ہے وہ نورانی قاعدہ نکلا ہے۔ یہ اس ملک کے اندر تو آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو رکھی ہے، وہ کوئٹہ میں ایک بھائی ہیں جنہوں نے ایک بڑی ٹنل کھودی ہے اس کے اندر، پہاڑ کے اندر، اس کے اندر اس نے لاکھوں قرآن سٹور کیے میں۔ وہ جو بوسیدہ قرآن ہے وہ ریٹریو کرتے ہیں، اور بڑا اچھا کام ہے کہ چلیں، جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا تھا بے ادبی سے بچانے کا، کیونکہ یہاں پہ تو آگ نہیں کوئی لگانے دے گا آپ کو، وہ تو بے ادبی شمار کریں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو مجھے پتہ ہے وہاں قریب ایک مسجد تھی، تو وہاں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جی جنہوں نے قرآن کے بوسیدہ اوراق پڑھے یا پرانے پڑھے ہوئے مصحف وہ ہمیں جمع کروائیں، ہم اس کو خود ڈمپ کریں گے۔ وہ جا کے پھر ڈیم کے اندر ڈمپ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے یعنی ہر جگہ پہ معاملات اویلیبل ہیں۔ باقی قرآن ہاتھ سے گر جائے تو یہ کوئی گستاخی نہیں ہے، غلطی سے چھوٹا ہے توبہ کر لیں، جان بوجھ کے تو ظاہر کوئی تصور بھی نہیں کرے گا، وہ کافر ہوگا جو بے حرمتی کی نیت سے پھینکے گا اسے۔ باقی جہاں پہ پرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ تو پیجز اس طرح ہوتے ہیں، زمین پہ رکھ کے انہوں نے بائنڈنگ بھی کرنی ہوتی ہے، یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ معاملات ہیں جو ان کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے عوام الناس کو جو دین بتایا وہ اتنا مشکل بتایا ہوا ہے تاکہ یہ پھر بعد میں ان کے اوپر قدغن بھی اس طرح کی لگا سکے، ورنہ یہ جو ہم باتیں کریں ان کو نہیں پتہ۔ انہوں نے تو عوام الناس کو یہاں تک بتا دیا ہے کہ جی قرآن کی اگر آیت آپ نے ڈیلیٹ کر دی تو وہ چلی جائے گی ریسائیکل بن میں، تو گویا آپ نے قرآن ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ہمیں تو ای میلز پوری دنیا سے وصول ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کوئی فزیکل ڈسٹ بن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، یہ سب کچھ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کر رہی ہوتی ہیں، کوئی فزیکلی کی ڈسٹ بن نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ڈیلیٹ کر دی، تو حضرت عثمان کو کیا کہیں گے آپ؟ وہ ڈیلیٹ کر دی تو کیا ہو گیا؟ جی جس موبائل کے اندر قرآن ہے جی، یہ قرآن، یہ جو موبائل ہے یہ ہم لے کے ٹوائلٹ میں جا سکتے ہیں؟ جی جا سکتے ہیں، مصحف تو نہیں میرے بھائی،
فزیکلی آپ اس میں سے نکال نہیں سکتے. وہ الیکٹرانک جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں ڈپازٹ ہوا ہوا ہے ڈیٹا, وہ اس مصحف کے الفاظ کی شکل میں ڈپازٹ نہیں ہوا ہوا, اس کی اپنی لینگویج کے اندر ڈپازٹ ہوا ہوا ہے. پھر جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو وہ دوبارہ سے اس فارم میں آ جاتا ہے. ورنہ عام حالت میں جو سٹور ہے وہ تو قرآن کے الفاظ سٹور ہی نہیں ہے اس حالت میں, تو آپ لے کے چلے جائیں. ورنہ پھکی یہ ہے کہ پھر حافظ قرآن کو بھی آپ ٹائلٹ میں نہ جانے دیا کریں, اس کے تو سینے میں قرآن موجود ہے, تو کیا کہیں گے کہ بھی فزیکلی قرآن نہیں ہے, اس نے یاد کیا ہوا ہے, کریم کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی, بلکہ ہمیں تو یہ بھی سوال آیا جی کیا موبائل پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں, اس میں شاید کسی کے دماغ میں یہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. اچھا جی, کسی کا ہوگا نہیں جی یہ والا جب مصحف ہاتھ میں ہوگا تو ثواب ہوگا, اور اگر آپ نے موبائل پہ پڑھا تو ثواب نہیں ہوگا. ایک تو ہمارے پاس سوال آیا تھا کہ امام مسجد کہتے ہیں کہ موبائل پہ جب قرآن پڑھیں گے نا تو ثواب نہیں ہوگا. اور جناب قرآن تو زبانی پڑھنے کا بھی ثواب ہے, دیکھ کے پڑھنا تو اس سے ایک درجے افضل چیز ہے. تو جب زبانی کا ثواب ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف, لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے, یہ 30 نیکیاں ہیں. اگرچہ یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے ثواب کمانا, مقصد تو ہے اس میں عمل کرنا, لیکن اللہ نے یہ سائیڈ بینیفٹ دیا ہے کہ اس کے اوپر ثواب بھی ہے. تو قرآن حکیم کی تعظیم اگر واقعی کسی نے کرنی ہے نا, تو یہ قرآن کی جو بے حرمتی سب سے زیادہ لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہیں. اور آپ اندازہ کریں پچھلے دنوں جب وہ ناروے یا ڈنمارک میں مصحف کو آگ لگائی گئی تو کتنا ہنگامہ یہاں پہ کھڑا ہوا. تو اس پہ میری ویڈیو آئی تھی کہ سب سے بڑے مجرم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمان ہو کے کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ قرآن کو آگ لگانے سے بھی آگے کی چیز ہے, کیونکہ قرآن کو اگر آگ لگائی کسی نے تو نیا مصحف لے آئیں گے آپ جا کے مارکیٹ سے, لیکن اگر آپ کو یہ پٹی پڑھا دی کہ قرآن خود پڑھا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے, تو آپ کے سامنے مصحف بھی پڑھا ہوگا, آپ اس سے استفادہ نہیں کریں. یہ جو مسلمان نما یہودی آپ کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, یہ آپ کو برا نہیں لگتا؟ اگر کوئی یہودی عیسائی کہے نا قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, آپ کہیں گے اللہ کا دشمن ہے. اور اگر مفتی صاحب فرما دیں تو ان کو کہ مفتی صاحب آپ ڈائریکٹ نہیں ہمیں پڑھا دیں, خود پڑھا دیں. اور ڈائریکٹ کوئی پڑھ بھی نہیں رہا ہوتا, ہم تو صاحب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ کے ان سے ڈائریکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جس طرح صحابہ کرام پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کی زبان میں قرآن آیا, انہیں ضرورت نہیں پڑی. تو ہماری زبان میں بھی جب ہمارے بڑے بڑے علماء نے, جن کے سامنے آپ اونچا سانس لینا بھی گستاخی سمجھتے ہیں, انہوں نے ہماری اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمہ کر دیا, تو ہمارا سٹیٹس وہی ہو گیا کہ ہم اگرچہ امی تھے, ہم سے مراد, مجھے تو اللہ کا شکر عربی آتی ہے میں نے سیکھ لی, عام عوام الناس, تو سٹیٹس تو وہی ہو گیا کہ آپ کی زبان میں آ گیا, اب آپ پڑھیں, اس سے استفادہ کریں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو سب سے بڑی تو گستاخی یہ ہو رہی ہے نا, جو یہ سازش ہو رہی ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ تو کوئی کافر ہی بات کر سکتا ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا, ہمارے حیدر نقوی بھائی صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھے کہ بتائیں مسلمانوں کی کتاب کون سی ہے, میں اسلام کو سٹڈی کرنا چاہتا ہوں, تو کوئی اس کو فضائل اعمال, فضائل سنت, 14 ستارے یہ کتاب نہیں پڑھنے کے لیے دے گا, وہ قرآن دے گا. ایون بخاری مسلم بھی نہیں آپ دیں گے, اگرچہ ہمارا احادیث کے حوالے سے ایمان ہے, لیکن آپ کہیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ آپ پڑھو. تو آگے سے وہ غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ کیا آپ نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے, تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ میں نہ آپ نے نہ آپ کے معجزات نے. اچھا, کئی لوگوں نے بیچاروں نے اردو ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے, لیکن وہ اس طرح پڑھا ہوتا ہے جس طرح عربی میں پڑھا ہوا ہے. وہ اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ جو لکھا ہے اس کے مطابق بھی میں نے کرنا ہے. نہ 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 نہ. ہماری یونیورسٹی میں ایک مجھے یاد ہے, وہ سیکورٹی گارڈ تھے, تو میں ان کو نہ دیکھتا تھا کہ وہ نہ احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کھول کے نہ پہلے عربی پڑھتا تھا طرز لگا کے, پھر اس کا ترجمہ بھی نہ اردو میں اسی طرز میں پڑھتا تھا. تو وہ بس طرز کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوتا تھا, یہ لکھا کیا ہوا ہے اس پہ میں نے عمل کرنا ہے. یہ مشکل کام, طرزیں نہیں لگانی ہے, تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. اور بعض اوقات لوگ اردو میں پڑھ بھی لیں گے نا, تب بھی وہ پڑھنے سے پہلے جو عقیدے رکھتے تھے بعد میں بھی وہی رکھیں گے. نہیں, ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں, بجائے قرآن کو مروڑ کے اپنے مطابق کرنے کے, قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کے, آپ قرآن کے سامنے سرنڈر کریں.